الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ اور تلاوت کل ہو چکی تھی. مکمل آیت کی اور تفسیر اس کی رہتی تھی. آیت کریمہ کا ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے گا. حرمت علیکم، حرام کیا گیا تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جو نامزد کر دیا گیا ہو، لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، والمتردیۃ اور وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، والنطیحۃ اور وہ جانور جو سینگ لگنے سے مر گیا ہو، وما اکل السبع اور وہ جانور جنہیں کھا لیا درندوں نے، الا ما ذکیتم مگر وہ کہ جسے تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ کہ جسے ذبح کیا گیا بتوں کے نام پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم تقسیم کرو نیزوں کے ذریعے سے، ذالکم فسق یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے، الیوم آج کے دن، یئس الذین نا امید ہو گئے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، من دینکم تمہارے دین کا، فلا تخشوہم سو تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو، الیوم آج، اکملت لکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور میں نے مکمل کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے، دینا بطور دین کے، فمن اضطر سو جو شخص مجبور کر ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لإثم گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ سو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ان جانوروں کا ذکر فرمایا اور ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے. ان میں سے پہلا جانور میتا ہے، مردار جانور،
مردار وہ جانور ہے کہ جو بغیر ذبیحہ کے مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر جائے تو وہ مردار ہوتا ہے، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہاں البتہ اس جانور کا چمڑے وغیرہ کو خشک کر کر، رنگین کر کر اسے اپنے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے بیچا بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک موٹی تازہ بکری کو لے کر اٹھائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو پوچھا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اسے پھینکنے جا رہے ہیں، یہ مر چکی ہے تاکہ اس سے بدبو نہ پھیلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم اسے پھینک ڈالو، لیکن اس کا چمڑا وغیرہ اتار لیتے تاکہ اس کی کھال اتار کر تم اسے خشک کر کر، رنگین کر کر اپنے استعمال میں لے آتے یا اسے بیچ ڈالتے۔ ٹھیک ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن چمڑے کا استعمال کر سکتے ہو۔ تو چمڑے کی مردار جانور کے جو کہ حلال جانور ہے لیکن وہ مر گیا بغیر ذبیحہ کے، تو گوشت کھانا تو حرام ہے لیکن چمڑا اتار کر، کھال اتار کر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ذکر فرمایا والدم، خون کا۔ خون وہ جو دم مسفوح ہو، بہنے والا خون، یعنی ایسا خون کہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلے، تو اس خون کا اندرونی طور پر بھی استعمال کرنا حرام ہے اور بیرونی طور پر بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ یعنی وہ بہتے ذبیحہ کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کا پینا حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور جس بدن پر، جس کپڑے پر وہ خون لگ جائے تو وہاں سے وہ بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ جو ذبیحہ کے علاوہ ویسے خون ہوتا ہے وہ بدن کو لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس میں نماز ہو سکتی ہے، لیکن ذبیحہ کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کا جو ہے بدن پر لگ جانا بدن کو ناپاک کر دیتا ہے، کپڑے پر لگ جانا کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے، اور خون بہر صورت کسی بھی صورت میں پینا، اس خون کا پینا یہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے کہ خنزیر کا گوشت ایسا ہے نہ تو خنزیر کے گوشت کا کھانا حلال ہے نہ ہی اس کے چمڑے کا استعمال کرنا حلال ہے۔ گویا کہ خنزیر چاہے زندہ ہو چاہے مر چکا ہو، اس کے جسم کے کسی بھی جز سے نفع حاصل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی اگلی چیز ہے کہ ایسے جانور جو ہیں تو حلال، جیسا کہ چھترا ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو یہ ہیں تو حلال۔ مرغی ہے، مرغا ہے، یہ ہے تو حلال۔ لیکن اگر ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا کہ یہ فلاں پیر کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، تو جب غیر کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس جانور پر آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی اسے ذبح کریں گے تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے یہ کہ جس طرح کے کتے پر آپ چھری پھیریں اور اسے ذبح کریں اور بسم اللہ پڑھ کر پھیریں، جس طرح کتے کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال نہیں، اسی طرح اس جانور کا گوشت کھانا جسے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا، جس طرح پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر تو چھوڑ دیا گیا، تو درباروں پر جس طرح چھوڑ دیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام زد کر کر، تو ان جانوروں کا کسی بھی صورت میں گوشت کھانا حلال نہیں ہے، چاہے تم اس پر بسم اللہ پڑھ کر انہیں ذبح کر دو، کیونکہ غیر کے نام پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ تو غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو چھوڑنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو نام صرف میرے رب کا چلتا ہے اور اللہ کے نام پر جانوروں کو
ذبح کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام پر نامزد کیا جاتا ہے، اگر غیر کے نام پر کریں گے تو یہ فعل آپ کا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو چیزیں ہیں ملبوسات میں، مشروبات میں اور معقولات میں، یعنی کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب میں آپ کے لیے اس چیز کا، آپ کے لیے ان چیزوں، ان معقولات کا، ملبوسات کا، مشروبات کا استعمال کرنا حلال ہے جن کو غیر اللہ کے نام پر دیا نہ جائے بلکہ اللہ کے نام پر ہی ان کا استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح پر وہ معقولات، وہ مشروبات، وہ ملبوسات جن کو حلال طریقے سے نہیں حرام طریقے سے استعمال کیا گیا تو ان کا بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اور جس طرح کے معقولات، مشروبات، ملبوسات میں بعض اوقات ایک اور تحریک چل پڑی کہ 11ویں شریف کے اندر جو ہے لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی تقسیم کرتے ہیں، تو وہ اگر وہ تقسیم کی جا رہی ہیں کسی بزرگ کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، تو ان کا کھانا بالکل حرام ہے، ان کا استعمال کرنا بالکل حرام ہے۔ اور اگر وہ تقسیم کی جا رہی ہے جس طرح کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اب اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ اگر ان کی نیکیاں کئی ضلعوں میں تقسیم کی جائے تو سب ضلع میں رہنے والے لوگوں کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پر بھی اگر ان کو معقولات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، مشروبات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ملبوسات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کرنا یہ بھی حرام ہے کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، بخشے بخشائے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر جب ان چیزوں کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ نیک شخص ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے نام پر تم ملبوسات دو، کسی اور کے نام پر معقولات دو، کسی اور کے نام پر مشروبات دو۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو منع فرمایا ہے اور شریعت اسلام میں یہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا کہ وہ جانور والمنخنقۃ، کہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا، گلا گھٹنے سے مر گیا، پتھر لگنے سے مر گیا، گلا گھٹنے سے، مثال کے طور پر رسی اس کے گلے میں رسی اس طرح کس کر باندھ دی تو اس سے گھٹ کر سانس اس کا لینا مشکل ہو گیا اور وہ مر گیا بغیر ذبیحہ کے، تو گلا گھٹنے سے چاہے کسی بھی طریقے سے گلا گھٹے اور وہ مر گیا تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، پتھر لگا مر گیا تو ایسا جانور، یا کوئی اور چیز لگی چوٹ لگی تو وہ مر گیا، تو مرنے ایسا جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، پہاڑ سے گرا، کنویں میں گر گیا، کسی اور جگہ پر گرا، گاڑی سے گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، کنویں میں گر گیا اور گر کر وہ مر گیا، تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح پر فرمایا والنطیحۃ، ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار ڈالے، سینگ جب لگ گیا اور سینگ لگنے سے اگر ذبح نہیں کیا اور ذبح کیے بغیر وہ مر گیا تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جن کو درندے کھا جائے، شیر نے کھا لیا، چیتے نے کھا لیا یا کسی اور جانور نے کھا لیا اور آپ نے اسے ذبح نہیں کیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، تو اس کا جو گوشت بچا، کچھ اس درندے نے کھا لیا، کچھ بچ گیا، تو اس کا بچے ہوئے گوشت کا استعمال کرنا، کھانا یہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ جانور نے کھایا لیکن ابھی زندہ تھا اور زندگی کے آثار نمایاں تھے اور آپ نے اسی حال میں اسے ذبح کر لیا تو اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اور فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور کہ جن کو ذبح کیا گیا بتوں کے نام پر، پہلے یہ تھا غیر اللہ کے نام پر، اب غیر اللہ میں چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کسی دربار کے نام پر ہو، دربار کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو اللہ کے علاوہ، چاہے پیغمبر کے نام پر ہو، تو یہ سب حرام عمل ہے۔ ہاں ایصال ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ میرے جو ہے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے میں ایصال ثواب کر رہا ہوں،
پیغمبروں کے لیے میں اصال ثواب کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہنا کہ فلاں اللہ کے ولی کے نام پر یہ جانور دے رہا ہوں، فلاں پیر صاحب کے نام پر یہ جانور دے رہا ہوں، تو یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ یہاں پر ذکر ہوا، پہلے تھا زندوں کے بارے میں، اب یہ ہے بتوں کے بارے میں، کہ بتوں کے نام پر جس طرح کے مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر بہت سارے جانور چھوڑ دیے، نظر و نیاز کی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اس طرح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بتوں کے نام پر ذبح کرنا یا بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح پر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم تقسیم کرو نیزوں کے ذریعے سے۔ اس میں تفصیل ہے، لوگ مشرکین مکہ جو ہے عام طور پہ یہ کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، اور اس تھیلے کے اندر 10 تیر ہوا کرتے تھے، ان میں 6 پر لکھا ہوتا تھا لا، اور 3 پر لکھا ہوتا تھا نعم، اور 1 خالی ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے کوئی سفر کرنا یا تجارت کرنی یا کوئی کام کرنا، تو وہ تیر نکالا کرتے تھے، جسے کہتے فال نکالا کرتے تھے۔ اگر اس تیر پر لکھا ہوتا لا تو وہ کام نہیں کرتے، اگر تیر پر لکھا ہوتا نام تو وہ کام کر لیا کرتے، اگر تیر پر کچھ بھی نہ لکھا ہوتا وہ دوبارہ فال نکالتے، یہاں تک کہ لا یا نا کے تیر نکلتا، تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ تفصیل بھی ہے کہ وہ 10 بندے مل کر جانور لے لیا کرتے، تو وہ تیر نکال دیا کرتے، تو جس کے تیر پر آ جاتا نام اس کو پورا کا پورا جانور مل جاتا، جس کے تیر پر آتا لا اس کو کچھ بھی نہ ملا کرتا۔ اور اسی طرح پر تیسری صورت یہ تھی کہ وہ تیر نکالا، جانور کو خریدا، اور 10 لوگ اس میں شامل ہیں، اور تیروں پر 7 تیروں پر نام آ گیا کہ 2 حصے، 3 حصے، 1 حصہ، اس طرح کر آ گیا، تو 7 بندوں کو تو مل گیا، 3 محروم ہو گئے۔ تو اس طرح نیزوں کے ذریعے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، کسی کو مل رہا کسی کو نہیں مل رہا، کس کا حق غصب ہو رہا ہے، کسی کو حق مل رہا ہے تو کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اس طرح وہ فال جو نکالا کرتے کہ بھئی اس میں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، تجارت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو وہ جو متولی تھا خانہ کعبہ کا، اس کے جو ہے ملکیت میں، سرپرستی میں وہ تھیلا رکھا ہوتا، اور اسی کے نگران میں وہ فال نکالا کرتے تھے۔ تو اس شریعت اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ جب فتح مکہ ہوا، اسلام غالب آ گیا، اور جو ہے اسلام تھا، کفر مغلوب ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے جو کفر کے عزائم تھے کہ ہم ان پر غلبہ پا کر، ان پر چڑھائی کر کر، ان سے لڑائی کر کر، جنگ و جدال کر کر ان پر فاتح بن سکتے، ان پر غالب آ سکتے، جب دیکھا فتح مکہ کے موقع پر سینکڑوں لوگ، 1 لاکھ کا مجمع صحابہ اکرام کا، ہر سمت 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا، اب کافروں کے جو جذبات تھے وہ دبے کے دبے رہ گئے، اور ان کی امیدیں نا امیدی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ لوگ آج کے دن نا امید ہو گئے تمہارے دین سے، کہ اب انہیں پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ اسلام ہی کا غلبہ ہے۔ پھر فرمایا فلا تخشوہم، سو تم نہ ڈرو ان لوگوں سے، واخشونی، اور مجھی سے ڈرو، ان کافروں سے نہ ڈرو، ان مشرکوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم، قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کسی قرآن مجید کی کسی آیت کا نزول نہیں ہوا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پھر پردہ فرما گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرما دیا، یہ آیت اتری تھی 9 ذی الحج کو، عصر کا وقت تھا اور غالباً جمعے کا دن تھا۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا الیوم، آج، اکملت لکم، میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا، نبی آ نہیں سکتا، آخری پیغمبر تھے وہ آ چکے، اس کی شریعت قیامت تک کے لیے
آنے والے آخری انسان تک یہ قائم ہے اور یہ اسی پر عمل کرنے میں نجات ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے تو اسی شریعت پر عمل کریں گے اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اسی کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ آیت دال ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ نبی آنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب دین کسی ایک علاقے کے لیے آیا ہو، کسی ایک محلے کے لیے آیا ہو، کسی ایک جگہ کے لیے آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تھا۔ اس طرح کی آیت نہ تورات میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ انجیل میں آئی۔ آپ سے پہلے کسی کو بھی اس طرح کی آیت کریمہ میرے رب نے کسی کو نہ دی۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور جس نے بتلا دیا، اب جب دین مکمل ہو گیا اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے کتنے ہی نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں، سب جھوٹے ہیں، سب کذاب ہے، سب کا دجل ہے، سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مرزائیت کا فتنہ جو بہت پھیل چکا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ساتھ نہ دیا جائے، ان کی فیکٹریوں میں کام نہ کیے جائے، ان کے ساتھ معاونت نہ کی جائے، ان سے خرید و فروخت نہ کی جائے، ان سے معاملات نہ رکھے جائیں، ان سے دوستیاں نہ لگائی جائے، ان کی رہنمائی نہ کی جائے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا کب ایمان قلوب سے نکل گیا، سرایت کر گیا۔ تو اللہ فرما رہے الیوم اکملت لکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دیا اپنی نعمت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، کتنا پیارا دین ہے جسے میرے رب نے ہم لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے بطور دین کے، اسلام کے۔ تو کتنا پیارا دین ہے، ایسا مذہب کسی کو نہ ملا، ایسا اسلام کسی کو نہ ملا، ایسا دین کسی کو نہ ملا جیسا کہ مجھے اور آپ کو مل گیا۔ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا آخر میں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، کوئی بھوک سے لاچار ہے، مر رہا ہے، آخری سانس ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے خنزیر کے، سوائے شراب کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی حالت ہو، پتہ ہے کہ موت آئے گی اور کھائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جان بچے گی ایک ہی صورت میں کہ شراب پی لوں، جان بچے گی ایک ہی صورت میں کہ خنزیر کا گوشت کھا لوں، جان بچے گی ایک ہی صورت میں کہ مردار کا گوشت کھا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی اضطرار کی حالت ہے تو تم کھا سکتے ہو، لیکن کتنا کھا سکتے ہو؟ فرمایا غیر متجانف لإثم، کہ گناہ کے لیے تم مائل ہونے والے نہ ہو، یعنی اتنا کھاؤ کہ صرف جان بچ جائے۔ ایک لقمے سے جان بچ سکتی ہے، ایک لقمہ کھا لو، 2 سے 3 سے 4 سے بچ سکتے ہیں، 4 لقمے کھا لو، لیکن اتنا کھانا ہے کہ جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، صرف جان بچانے کے لیے۔ اور اگر اتنی پیاس ہے کہ موت آ جائے گی تو شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو شراب پی سکتے ہو، شراب پی سکتے ہو، لیکن اتنا پی سکتے ہو کہ جس سے تم بچ سکو، جان بچ سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو فرمایا باقی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب ایمان دل میں موجود رہا تو اللہ تو مغفرت فرما ہی دیں گے ایک نہ ایک دن، لیکن ایمان ہی نکل گیا شرک کرنے کی بنا پر، کفر کرنے کی بنا پر، بدعات کرنے کی بنا پر، یا جو ہے غیر اللہ کے نام پر چیزوں کو ذبح کرنے کی بنا پر، پھر جو ہے جب ایمان نکل گیا پھر اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ مغفرت اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جب ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی، جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت لامحدود ہے، اللہ کے رحمت لامحدود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور مغفرت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے اور رحم فرمانے والے اعمال کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔